می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا۔ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ راج کے شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، اور باج کے شہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ ہے بلندی پہ صدا ختم نبوت کا علم، ہے بلندی پہ صدا ختم نبوت کا علم، نہ جھکے گا نہ جھکا ختم نبوت کا علم۔ زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے، رب نے ہے اونچا کیا ختم نبوت کا علم۔ اس لیے لے کے اسے دین کے خادم نکلے، اس لیے لے کے اسے دین کے خادم نکلے، مصطفیٰ کی ہے رضا ختم نبوت کا علم۔ ہوں گے سازش میں یہ مرزائی ہمیشہ ناکام، کہیے انشاءاللہ۔ ہوں گے سازش میں یہ مرزائی ہمیشہ ناکام، یوں ہی بانٹے گا ضیا ختم نبوت کا علم، یوں ہی بانٹے گا ضیا ختم نبوت کا علم۔ دشمن دین نے جب بھی اسے جھکانا چاہا، دشمن دین نے اسے جب بھی جھکانا چاہا، اور بھی اونچا اٹھا ختم نبوت کا علم۔ قادیانی کے مددگار رہیں گے رسوا، دائمی عز و علا ختم نبوت کا علم۔ آؤ ہم مل کے اٹھیں اور پکاریں لبیک، ختم نہ ہونے دے ذرا ختم نبوت کا علم۔ خلد پائے گا وہ اصحاب نبی کے ہمراہ، یعنی جنت ملے گی حضور کے صحابہ کے ساتھ۔ خلد پائے گا وہ اصحاب نبی کے ہمراہ، جس نے بھی تھام لیا ختم نبوت کا علم، جس نے بھی تھام لیا ختم نبوت کا علم۔ اس کی رفعت میں ہے پوشیدہ ہمارا اقبال، اوج مومن کا پتہ ختم نبوت کا علم۔ تف ہے لبرل پہ کہ وہ کفر کی تائید میں ہے لعینوں کا برا ختم نبوت کا علم۔ چشم باطل میں یہ کانٹوں کی طرح چبھتا ہے، چشم باطل میں یہ کانٹوں کی طرح چبھتا ہے، راحت چشم وفا ختم نبوت کا علم، کہیے سبحان اللہ۔ راحت چشم وفا ختم نبوت کا علم۔ آؤ دیوانوں میرے سائے میں جنت لے لو، آؤ دیوانوں میرے سائے میں جنت لے لو، دے رہا ہے یہ صدا ختم نبوت کا علم، دے رہا ہے یہ صدا ختم نبوت کا علم۔ مال دولت کی چمک پھیکی ہے اس کے آگے، مال و دولت کی چمک پھیکی ہے اس کے آگے، نور حق سے ہے سجا ختم نبوت کا علم۔ مر کے بھی ہم سے نہ جائے گی محبت اس کی انشاءاللہ، مر کے بھی اس کی نہ جائے گی محبت، مر کے بھی ہم سے نہ جائے گی محبت اس کی، ہے دل و جان میں بسا ختم نبوت کا علم۔ یہ عقیدہ تو ہے ایمان کا جزء لا ینفک، یہ عقیدہ تو ہے ایمان کا، یعنی وہ جز جو جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ تو ہے ایمان کا جزء لا ینفک، ہے محبت کی بنا ختم نبوت کا علم۔ اور پھر ہمارے جذبات اور عقیدہ کیا ہے؟ مار دو ہم کو مگر پھر بھی نہ یہ چھوٹے گا انشاءاللہ، مار دو ہم کو مگر پھر بھی یہ نہ چھوٹے گا، ہے رگے دل سے بندھا ختم نبوت کا علم، ہے رگے دل سے بندھا ختم نبوت کا علم۔ اس کے بدلے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اس کے بدلے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، دین و ایمان کے ضیا ختم نبوت کا علم۔ یہ تو سرمایہ بخشش ہے فریدی اپنا، یہ تو سرمایہ بخشش ہے لوگو اپنا، دل سے ہوگا نہ جدا ختم نبوت کا علم۔ ہے بلندی پہ صدا ختم نبوت کا علم، نہ جھکے گا نہ جھکا ہے ختم نبوت کا علم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا، اور نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما، حضور سرور انبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، تمام تعریفیں اللہ جل وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت موقع عطا فرمایا، جو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے زندگی میں ہمیں یہ مواقع ہر ہفتے میں بار بار اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ اور اس میں ظاہر ہے یہ جو جمعہ ہوتا ہے یا مسلمانوں کا اجتماع ہے، جس میں تربیت کا سامان، حالات حاضرہ سے آگہی
اور ایمان و عقیدے کو مضبوط کر کے عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کی سوچ کو مزید تقویت دی جاتی ہے۔ بہت ساری ایسی گفتگو جو آج کے درس میں، آج کے خطبے میں ہونی چاہیے، جس میں ایک بہت بڑا موقع آنے والی وہ عظیم اور بابرکت رات ہے جو اتوار کا دن گزار کر آ رہی ہے، جس کو شب براءت کہتے ہیں، اور مختلف اس کے نام احادیث میں بھی وارد ہوئے ہیں۔ لیلۃ البراءہ، آزادی والی رات، چھٹکارے والی رات۔ کس چیز سے چھٹکارا، کس چیز سے آزادی؟ یقیناً یہ ہم برسوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گنہگاروں کو محض اپنے فضل سے بخش دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ میرے محبوب علیہ السلام خود اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے، اور آقا دو عالم علیہ السلام نے اس رات میں قبرستان میں جا کر بقی والوں کے لیے دعا بھی کی۔ تو یقیناً اہل ایمان کا، اسلام کے ماننے والوں کا یہ معمول ہے، قبرستان جاتے ہیں، مختلف اور نیک اعمال اس رات میں بجا لائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا کام تو یہی ہے کہ بخشش کا پروانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج کی رات، یعنی جو آنے والی رات شب برات ہے، اس میں بڑے بڑے فیصلے ہونے والے ہیں زندگی کے بارے میں، نادر و نایاب فیصلے۔ کون نکاح کرے گا، کس کی اولادیں ہوں گی، کتنی اولادیں ہوں گی، اولاد زندہ رہے گی یا مر جائے گی، کس کو کتنا دیا جائے گا، کس کے لیے کیا مقرر کیا گیا ہے، حتیٰ کہ زندگی اور موت کے نازک فیصلے۔ کون آنے والے پورے سال اگلی شب برات سے پہلے اس دنیا سے چلا جائے گا، یہ سارے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، اور ملک الموت کے حوالے وہ پوری لسٹ کر دی جاتی ہے کہ جب لوگوں کو مرنا ہے اور جن لوگوں نے موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ ایک طرح حقیقت ہے کہ اس رات کو غفلت میں گزارنے والے، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے نام کی قبریں خود ہی ہوتی ہیں، جو کفن انہوں نے پہننا ہے وہ مارکیٹ میں آ چکا ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جب آپ کبھی دکان پر جائیں کسی ایسے بندے کی جو کفن بیچتا ہو، کفن فروش کی دکان پر جائیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کفن بیچنے والا صرف کفن کی دکان کھول کر کے بیٹھا ہو، جیسے احرام بیچنے والا وہ احرام کی دکان کھول کے بیٹھا ہوتا ہے، کفن بیچنے والا صرف کفن نہیں بیچتا بلکہ دیگر اور چیزیں بھی، وہ کپڑے وپڑے ہوتے ہیں۔ تو کبھی ایسی دکان پہ چلے جائیں جہاں کفن بھی رکھے ہوں، آپ دیکھیں گے وہ کفن کو تہہ کر کے شاپر میں ڈال رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی عبرت ہے، جس کا کفن شاپر میں ڈل چکا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کفن اسی نے پہننا ہے۔ کفن تیار ہو کے مارکیٹ میں آ چکا ہے، شاپر میں ڈل گیا ہے، آ کے پرچیز کریں گے اور لے جائیں گے، اور اس بندے کو پہنا دیا جائے گا۔ چند گھنٹوں بعد جس بندے نے اس کفن کو پہننا ہے، وہ ابھی یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ ابھی مجھے 100 سال جینا ہے، وہ ابھی یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ تو بڑی پلاننگ کرنی ہے، ابھی تو بڑی امیدیں ہیں، ابھی تو بڑے کام کرنے ہیں، ابھی عمر ہی کیا ہے میری، ابھی تو بچہ ہوں، ابھی تو جوانی باقی ہے، جوانی ہے تو ابھی تو بڑھاپا آنا ہے، مجھ سے بڑی عمر کے لوگ تھے، وہ بھی تو ہے 100 سال والا بابا اب تک زندہ ہے، تو میں نہیں جی سکتا کیا؟ بڑی امیدیں اور پلاننگ کرنے والا شخص اپنی آخرت، عاقبت اور موت سے اتنا غافل ہے، اور اتنی تلخ حقیقت ہے کہ اس کے نام کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ بلکہ کفن تو کفن، کئی بار ہم جائیں گے نا تو گورکن پہلے سے قبریں کھود کے رکھتے ہیں، گورکن کو خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس قبر میں کون دفنایا جائے گا۔ قبر خود ہی ہے، 2 دن سے خود ہی پڑی رہی، تیسرے دن ایک بندہ آیا، بھائی وہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے قبر، اچھا یہ لے لو۔ یعنی ہمارے نام کی قبریں بھی کھد گئیں، نام کا کفن بھی مارکیٹ میں آ گیا، اور جو دفن ہونے والے ہیں، جو کفن پہننے والے ہیں، وہ عیاشیوں میں اور خرمستیوں میں مگن ہے۔ کیا یہ اچھا نہ ہو کہ ہم رمضان کی تیاری کے لیے ابھی سے اپنے رب کی عبادت اور رب کی یاد میں لگ جائیں کہ اگر ہمارے نام کا کفن اور ہمارے نام کی قبر خود بھی چکی ہو تو بھی اللہ تعالی ہماری نیتوں کی برکت سے ہماری آخرت کو آسان فرما دے، ہماری نیتوں کی برکت سے ہمارے آگے کی زندگی کو اپنے فضل و کرم سے آسان فرما کر ہماری موت پر اور ہماری آخرت پر اپنی رضا کی مہر لگا دے۔ یقیناً اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے جو انشاءاللہ ہم شب برت میں کریں گے، اور بخاری مسجد میں جو ہمارا اجتماع پاک ہوگا جس کا جو جدول ہے وہ انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد سے اتوار کے دن عصر سے مغرب تک نفلی اعتکاف ہوگا، کیونکہ یہ اعمال نامے کی تبدیلی کا وقت ہے، اور اچھا ہے کہ جب اعمال نامہ بند ہو تو بھی مسجد میں ہو، اور جب اعمال نامہ کھلے تو بھی مسجد میں ہو۔ تو اس وجہ کر اس دن ویسے ایک تعداد ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ روزہ رکھیں تاکہ نامہ اعمال کا آخر دن بھی روزے سے ہو اور پہلا دن بھی روزے سے ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، بظاہر یہ چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن مجھ سے پوچھئے تو مجھے وہ حدیثیں یاد آتی ہیں جس میں بہت بڑی نیکیاں کرنے والا شخص پھنس گیا، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے والا بندہ اللہ کی رحمت پر بخش دیا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی چھوٹی نیکی کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے،
یعنی یہ کیا کر رہے ہو، نامہ اعمال تبدیل ہو رہا ہے، یہ تو ضعیف روایت ہے، اور اس بارے میں تو دیگر اقوال بھی ہیں، پھر ضروری تو نہیں ہے روزہ رکھنا۔ ہم نے کہا کچھ بھی ضروری نہیں ہے، نہ روزہ رکھنا ضروری ہے، نہ رات جاگنا ضروری ہے، نہ نوافل پڑھنا ضروری ہے، نہ اس رات میں قرآن پڑھنا ضروری ہے، نہ ذکر و درود کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کر لیا جائے تو یہ گناہ ہے، کر لیا جائے تو ممانعت ہے، کر لیا جائے تو بندہ اس پر پھنس جائے گا۔ نہیں، یہ تو پلس پوائنٹ ہے نا۔ وہ بندہ جو پورا سال کام کرتا ہے، عید کے دنوں میں کسی مفتی صاحب سے آ کے فتویٰ نہیں لیتا، حضرت یہ بتائیے کہ میں ویسے تو دکان دن 11 بجے کھولتا ہوں اور رات میں 9 بجے بند کر دیتا ہوں، عید کے دنوں میں کیا میں رات 12 بجے تک دکان کھول سکتا ہوں؟ اس کی اجازت ہے؟ یا عید کے دنوں میں اگر فجر تک دکان کھولوں، مسئلہ تو کوئی نہیں بھائی، یہ تو پلس پوائنٹ آ رہا ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، آپ کے اس میں برکت آ رہی ہے اور کاروبار بڑھ رہا ہے، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، وہ خود اپنی طرف سے ان کی دلیلیں تلاش کر لے گا۔ تو دنیاوی معاملات میں ہمیں دلیل کی حاجت نہیں ہوتی، اخروی معاملات میں ایسے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، یہ روزہ کہاں سے ثابت ہے، یہ رات جاگنا کہاں سے ثابت ہے، یہ عبادت؟ بھائی رات جاگنا ہی تو اسلام کا شعار ہے، آدھی رات کے بعد جاگ جانا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ رب العالمین ان لوگوں کی شان بیان فرماتا ہے جو رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، ان کی شان بیان فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ جو رات اپنے رب کی یاد میں سجدہ اور قیام کر کے گزارتے ہیں۔ پورے سال کی رات کے لیے ہم پورے سال نہ کر سکے، اگر ایک دن کر لیں، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ کوئی فضیلت نہ بھی ہو، گرچہ یہ بات ہی غلط ہے، مستند روایتیں اور بہترین حوالے جات اس رات اور اس رات کی برکات کے حوالے سے موجود ہیں، پھر بھی اگر سامنے والے کی بات مان بھی لی جائے تو بھی عبادت کرنے میں حرج کیا ہے؟ بھائی ایک رات میں اگر کوئی مسجد آ گیا، دل چوٹ کھا گیا اور وہ اللہ رسول کی رضا والے کاموں پر لگ گیا تو بتاؤ کیا غلط ہو جائے گا، کیا خرابی ہو جائے گی؟ اگر شب برت میں 15 شعبان المعظم میں کوئی آ کر کے نمازی بن جائے اور اس کا رمضان زندگی کا یادگار بن جائے تو یہ تو بڑا اللہ کا فضل ہوگا، یہ اللہ کا کرم ہوگا۔ لیکن کیا کہیں شومئی قسمت کہ مسلمان کہلانے والے اس ملک میں بھی، اور مسلمان کہلانے والے نہیں بلکہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے اور ٹھیکہ لینے والے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی بھی پوری کوشش اس بات پر ہوگی کہ آنے والی راتوں میں عبادت نہ کی جائے، روزہ نہ رکھا جائے، آنے والی راتوں میں کوئی فضیلت نہیں ہے، کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی، جاؤ گھر جا کے سو جاؤ۔ وہ جیسے ایک صاحب نے کہا کہ جی تم لوگوں کیا بڑی سختی ہے، پہلے دعا کراؤ فرض نماز کے بعد، پھر اس کے بعد سنتیں پڑھو ساری، پھر اس کے بعد دعا کراؤ، امام بندھا ہوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ہمارے یہاں بڑی آسانی ہے، فرض نماز کے بعد بس چھوٹی سی دعا کرو اور نکل جاؤ گھر جا کے سنتیں پڑھ لو۔ تو تم لوگوں کو باندھ دیا گیا ہے۔ ہم نے کہا باندھنا تو اس کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی بات بندے کے لیے فرض واجب کر دی جائے۔ میں بھی امام ہوں اور ائمہ حضرات جو الحمدللہ ہماری سوچ اور ہمارے نظریے کے مطابق ہیں تو وہ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں پابندی نہیں ہوتی، ہاں یہ بات ثواب کے لیے ہوتی ہے، اجر کے لیے ہوتی ہے۔ بھائی امام تو لوگوں کو نیکیوں کا حریص بنانے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اگر امام لوگوں کے سامنے سنت و نوافل پڑھے اور امام لوگوں کے سامنے ہی دوسری دعا بھی کرائیں جس میں لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، پہلی دعا لمبی نہیں ہو سکتی، دوسری دعا آپ لمبی کر لیجیے کہ سنت و نوافل نہیں ہے، تو یقیناً اس کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے دعا کریں، بیماریوں کے لیے دعا کریں، پریشان حالوں کے لیے دعا کریں، تو یہ اچھا عمل ہے۔ لیکن تنقید کرنے والوں کا کیا کہا جائے؟ ایک صاحب نے کہنے لگے کہ تمہارے ہاں یہ جو ایصال ثواب ہوتا ہے، یہ ایک قرآن تم جو ہے نا پوری دنیا کے مسلمانوں کو دے رہے ہوتے ہیں، اور ایسی تنقید، ایسا تنزیہ لہجہ، ایسا تضحیک آمیز لہجہ کہ معاذ اللہ کہنے لگا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم سب کے گھروں میں پوٹلیاں بنا کر کے غفار صاحب، ستار صاحب، فلاں ان کے گھروں پر، ان کی قبروں پر لے جا کر کے دے رہے ہو، اس کو پہنچا، اس کو پہنچا، اس کو پہنچا، اس کو پہنچا، اور عجیب و غریب انداز اختیار کرنے لگا اس بات پر کہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ایصال ثواب کی بات کی جائے، اور ہم ایک قرآن پاک کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف سبحان اللہ کہنے کی بات کریں کہ کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اور اس کا ثواب سارے ایمان والوں کو ایصال کر دے، جتنے آئے، جتنے آئیں گے اور جتنے موجود ہیں سب کو ایصال کر دے۔ اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ سب کو نہ پہنچے۔ بھائی اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ثواب سب کو پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایک سبحان اللہ تو بہت دور کی بات ہے، ایک حرف کے ثواب پر ساری امت کو، ساری کائنات کو بخش دے،
یہ اس کا فضل ہے۔ تو تنقید کرنے والا یہ دیکھو یہ اثارِ ثواب بھی کرتے ہیں تو ساری دنیا کے لوگوں کو کرتے ہیں، پھر اس کو کرتے 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 اپنے مرحوم کو کرتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم نے کہا یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک مینڈا ذبح کیا اور دعا کی یا اللہ یہ میری طرف سے اور میری آنے والی ساری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ ایک مینڈا ساری امت کی طرف سے قبول کر لے۔ یہ حضور نے طریقہ بتایا کہ جب بھی کوئی وصال کرو تو حضور کی ساری امت کو وصال کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہارے اس تھوڑے کو زیادہ کر دے گا، سب کو بھی دے گا اور تم کو سب کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ تو لیکن تنقید کرنے والوں کا پھر وہی کیا کہیے کہ جو نیکیوں سے بھی روکنے پر تلے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح سے لوگوں کو مسجد اور نیک کاموں کی طرف نہ آنے دیں۔ ہاں بھلے وہ اپنے اعتبار سے میم بنا رہے ہوں، لوگوں کو جو ہے وہ مزاحیہ کردار فراہم کر رہے ہوں، عجیب و غریب بیہودہ باتیں کی جا رہی ہوں، وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بندہ مسجد آ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، دعائیں ثانی کروا رہا ہے، اثارِ ثواب کر رہا ہے، اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، رات گزار رہا ہے، تو پھر اس پر تنقید اور اس پر طعنے کے تیر چلائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے اور ہمیں اللہ ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن جو ہمارا آنے والا پروگرام ہے اتوار کے دن تو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، تو عصر سے مغرب ہمارا نفلی اعتکاف ہوگا اور مغرب کی نماز سے پہلے ظاہر افطار کا ٹائم ہوگا، افطار ہوگا، مغرب کی نماز کے فوراً بعد 6 نوافل جو بزرگوں کا معمول ہے وہ پڑھائے جائیں گے۔ اس کے بعد ہر 2 رکعت بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت اور دعائے نصف شعبان بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی رات کے آغاز کے ساتھ ہی نیکیوں کا انبار انشاءاللہ۔ تو اس سلسلے میں شامل ہو جائیے۔ عشاء کے بعد ہماری پہلی نشست درس قرآن سورہ ملک کی تلاوت ذکر و درود کے ساتھ ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ دوسری نشست تقریباً 11:30 بجے رات میں شروع ہوگی، جو پھر رات میں 3 بجے اختتام پذیر ہوگی، جس میں ہماری خواتین کے لیے بھی اہتمام رکھا گیا ہے۔ تو آپ تمام حضرات اس میں شرکت کریں گے تو ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، کس کو پتہ ہے، کہا کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، ان کی نگری میں پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ تو آنے والی رات بڑی بابرکت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں جمعہ مل گیا، تو مزید اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اس رات کو اور آنے والے دنوں کو، یعنی اتوار اور پیر کا جو دن ہے 14 اور 15 شعبان المعظم، یہ برکتوں والے دن ہیں۔ ان دنوں کو غفلت میں نہ گزارا جائے بلکہ ان دنوں کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منشا اور ان کی رضا کے مطابق گزاریں تو اس کی برکات ملیں گی۔ میں نے عرض کی جیسے کہ بہت سارا کچھ اس پہ آج کے جمعے میں بیان کرنے کا ممکن ہو سکتا ہے کہ بیان کیا جائے، لیکن ظاہر وقت مختصر ہے، تو شعبان المعظم کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے فی زمانہ جو ماحول اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، جو ایک عجیب سی اضطرابی فضا اور عجیب و غریب سی کیفیت پاکستان میں ہوئی ہے اور ہر ایک بے چین ہے، ماحول سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا ہے حقیقت حال، کیا ہے، ہمیں کس طرف بولنا چاہیے۔ ایک طرف وہ انصاف کے تقاضے اور انصاف کے سارے معاملات کو دیکھنے والے حضرات ہیں اور دوسری طرف وہ دیندار طبقہ ہے، ہم ادھر دیکھیں تو انصاف کا پیمانہ ان کے ہاتھوں میں ہے تو وہ غلطی کیسے کریں، اور اگر ہم ادھر دیکھیں تو یقیناً مسجد و منبر اور کہ ساری ذمہ داریاں ان کے ہاتھوں میں ہیں، علماء غلط بیانی تو نہیں کریں گے، تو پھر اس میں درست راہ اور جو صائب راہ ہے وہ رائے ہے وہ کیا ہے کہ بندہ کس راہ پر چلے اور اپنا مائنڈ سیٹ کس حوالے سے بنائے۔ سب سے پہلا جو ذہن ہونا چاہیے کہ ابھی جو صورتحال ہے وہ ہو یا جو صورتحال پہلے تھی وہ ہو یا آئندہ کوئی اور صورتحال ہو، سب سے پہلے تو یہ ذہن بنا لیجئے کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو ذہن میں بٹھایا جائے اور اس عقیدے پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہ ہو۔ یہی سب سے اہم ترین بات ہے۔ وہ جو مسلمان کی تعریف آپ کے 73 کے آئین میں قبلہ قائد ملت اسلامیہ علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ اور اکابرین ملت کے محنت و جد و جہد سے قبلہ عبدالمصطفیٰ ظریف صاحب ہیں، قبلہ سید شاہ طلب القادری صاحب اور دیگر جو اکابرین بعد میں بھی آئے اور سب کے مشوروں سے، اور اصل جو کردار تھا وہ قائد ملت اسلامیہ کا تھا، تو ان کے ساتھ جو ایک مسلمان کی تعریف کی گئی تھی اسی تعریف کے مطابق جو ختم نبوت کے منکرین ہیں ان کو پاکستان کے آئین میں غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، اور ختم نبوت کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخری نبی بنایا۔ حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی، کوئی بھی نیا نبی، کوئی دوسرا نبی نہ آئے گا
نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ جو ایسا کہے، ایسا عقیدہ رکھے کہ حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی آیا ہے یا آئے گا یا آ سکتا ہے، بلکہ جو اس طرح کے معاملے میں نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں، کوئی ان کے حوالے سے بھی یہ عقیدہ رکھے کہ ایسا دعویٰ کرنے والا مسلمان ہے، تو وہ بندہ بھی، یعنی یہ عقیدہ رکھنے والا کہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا اور نبوت کا حضور کے بعد دعویٰ کرنے والا وہ مسلمان ہے، اور جو یہ عقیدہ بھی رکھے تو وہ بندہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بلکہ ہمارے فقہا کا یہ اصول ہے، من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو ایسے بندے کے جو نبوت کا دعویٰ کرے یا نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو مسلمان بھی مانے، اگرچہ نبی نہ مانے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو مسلمان بھی مانے، بلکہ جو اس کے کفر میں اور اس کے عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ یاد رکھیے یہ جو کفر ہے، یہ کافر ہونا ہے، یہ خالصتاً اسلامی اصطلاح ہے، یہ شریعت کی اصطلاح ہے۔ اب کوئی اس بات پر برا نہ مانے کہ ہمیں کافر کہہ دیا، یہ تو اصطلاح ہے نا ایک۔ شریعت نے جیسے نماز نہ پڑھنے والے کو بے نمازی کہا، روزہ چھوڑنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ٹائٹل رکھا، زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے الگ وعید ہے، حج نہ کرنے والے کے لیے الگ وعید ہے، جہاد سے بھاگنے والوں کے لیے الگ وعید ہے۔ یعنی مسلمانوں کے اندر بھی جو اسلامی احکام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی شریعت نے الگ الگ حکم واضح کر دیا ہے۔ تو اسلامی مملکت میں اسلام کا نظام، اور اسلام کا نظام یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا کسی بھی صورت میں انکار کرے، کسی بھی درجے میں انکار کرے، کسی بھی انداز سے انکار کرے، وہ بندہ کافر ہے، اور اس کافر کو کافر نہ ماننے والا بھی کافر ہے۔ کافر کا مطلب انکار کرنے والا، یعنی وہ دین اسلام کا منکر ہے، وہ شریعت کا منکر ہے۔ اب چونکہ یہ اسلامی مملکت ہے، اسلامی ریاست ہے، تو یہاں پر ایک اسلامی قانون کو ہمارے بزرگوں نے بڑی جدوجہد کے بعد 1952 سے لے کر 1973 تک یہ جو طویل جدوجہد ہے، تقریباً یہ 21 سالہ اس کے آس پاس کی جدوجہد ہے، یہ جو محنت تھی ہمارے بزرگوں کی، اکابرین کی، 10,000 سے زائد قربانیاں دی گئی، یہ لا حاصل باتیں نہیں تھیں، یہ لا یعنی کام نہیں تھے۔ یہ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے یار یہ مولوی نا بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی ایشوز پر بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ پاکستان کے معاملات ایک طرف ہیں، اصل جو اسلام اور ایمان ہے اس کی اہمیت ہے۔ پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، کون وزیر اعظم بن رہا ہے، کون صدر بن رہا ہے، ہمارا اس سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارا اس معاملے میں مخل ہونا یا اس معاملے میں رائے دینا بنتا ہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، تو یہ ہماری ملک کا معاملہ ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں کہ ایک پاکستان کے سیاست کا معاملہ ہے، اور ایک پاکستان کے نہیں بلکہ اسلام کے نظریے کا معاملہ ہے، اسلام کے عقیدے کا معاملہ۔ حساسیت کو سمجھیے گا، معاملے کی نوعیت کو سمجھیے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں واضح لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سب سے آخر۔ اور پھر اس کی وضاحت دوسری اور حدیثوں میں آتی چلی گئی، دوسری اور روایتوں میں آتی چلی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، سرکار فرماتے ہیں کہ رسالت بھی ختم ہو گئی اور نبوت بھی ختم ہو گئی، یعنی اب حضور کے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے۔ فرمایا فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا۔ بار بار اس عقیدے کو مستحکم کروانے کی وجہ یہ ہے کہ جو سازشیں چل رہی ہیں وہ اتنی گھناؤنی ہیں، جو حالات ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں، اور جو ماحول ہے وہ اتنا تباہ کن ہے۔ ایک طرف تو عملی میدان میں لوگوں کو دین سے دور کر دیا گیا، ذہنی طور پہ لوگوں کو ملحد بنانے کی سازشیں جاری ہیں، لبرلزم نے ہمارے دماغوں پر ایسا کنٹرول کر لیا ہے، اب اسلام کی چیزیں ہمیں زبردستی لگتی ہیں، جبر لگتا ہے، اسلام کے احکامات ہمارے لیے ایک پریشانی کا اور ایک تکلیف کا باعث معاذ اللہ لگتے ہیں۔ بچیوں کو دیکھیے، عورتوں کو دیکھیے، لڑکیوں کو دیکھیے، خواتین کی بات کیجیے تو ان کو عبایا لگانا، پردے کرنا ایک بوجھ سمجھ میں آنے لگا،
اور وہ اس پردے کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگی. پھر اگر عورتوں کو گھر میں رہنے کی بات کی جائے, یہ دیکھو یہ تو ہم پر پابندیاں لگا رہے ہیں, یہ تو ہمیں گھر میں بند کرنا چاہتے ہیں, یہ پتھروں کی زندگی کی بات کرتے ہیں, جب عورتوں کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے. اس طرح کی باتیں کہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ دماغوں پر بوجھ محسوس ہونے لگے. مردوں کی بات کیجئے تو داڑھی رکھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا. اگر کوئی رکھے گا تو وہ اسٹائلش رکھے گا, اللہ اس کے رسول کے مطابق نہیں رکھے گا, جیسا رسول اللہ کا حکم ہے ویسا ہی رکھے گا, دوسری طرح رکھ لے گا. پھر اسی طریقے سے اور چھوٹی چھوٹی باتیں آپ دیکھیے نا, تو بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں سے نکالی جا رہی ہیں, اسلام کے حوالے سے بیزاری ڈالی جا رہی ہے. ہمارے یہاں کانسیپٹ بن گیا کہ مسجد کے اندر دین ہے, تو جو مسجد میں آئے گا وہ سر ڈھانپ کے آ جائے گا, اور مسجد سے باہر نکلے گا سر کھول دے گا. حالانکہ سر ڈھانپنا ہر حال میں سنت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو ننگے سر گھوم رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں سر ڈھانپنا ہر حال میں سنت ہے. لیکن ہمارے یہاں مسجد کے دروازے پر رکھی ٹوپیاں معذرت کے ساتھ وہ اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ گویا ہم نے خود لوگوں کو یہ ذہن دے دیا ہے, آئیے ٹوپی پہنیے, عبادت کیجیے, چلے جائیے. جیسے کلیسا میں, جیسے گرجا گھر میں, اور جیسے دیگر اور جو اسلام کے مخالف نظریات رکھنے والے یا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں, ایسے ہم نے بھی ذہن دینا شروع کر دیا. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے ذہنوں میں ڈال کر کے ہمیں اسلام سے بیزار کیا جا رہا ہے, دین سے دور کیا جا رہا ہے. اور آج ایسا ہے, اگلی جنریشن میں کیا ہونے والا ہے, اس سے اگلی میں کیا ہونے والا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں چلیں جو بنیادی باتیں ہیں ان پر تو ہم کار بن رہے ہیں, جو اہم ترین اصول ہیں جن پر عقیدے کی بنیاد ہے. جو ہلے گا تو ایمان چلا جائے گا, جس میں گڑبڑ ہوگی تو ایمان برباد ہو جائے گا, اس پر تو کار بن رہا ہے. تو وہ عقیدہ ختم نبوت ہے, اور وہ ایسا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس عقیدے کا انکار کرے گا تو وہ کافر, مسلمان تھا تو مرتد ہو جائے گا. مرتد وہ ہوتا ہے, دیکھیں جو قرآن کی آیت کریمہ ہے نا, چیف جسٹس نے بھی پیش کی, لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. ہم نے بھی الحمدللہ سورۃ البقرہ کی تفسیر میں بخاری مسجد میں یہ بات بیان کی ہے, اور اللہ کے وجہ سے کل رات بخاری مسجد میں سورۃ البقرہ ختم ہو گئی ہے الحمدللہ. پوری سورہ بقرہ کی تفسیر ہم نے یکم رجب سے شروع کی ہے, اور 12 شعبان المعظم میں, یعنی یہ تقریباً 42 دنوں میں سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل ہو گئی. آج سے سورہ آل عمران کی تفسیر شروع ہوگی. تو لا اکراہ فی الدین کے تحت جو جسٹس صاحب نے کہا نا کہ دین میں جبر نہیں ہے, تو اگر کسی کو پر پابندی لگا دی جائے کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرے گا, دین کی اشاعت نہیں کرے گا, تو یہ دین میں جبر ہے, اور دین نے جبر سے منع کیا ہے. تو قرآن کی من مانی تفسیر نہیں ہونی چاہیے. قرآن کی تفسیر بالرائے یہ حرام ہے. اپنی مرضی سے تو کوئی شخص بھی قرآن کی تفسیر کر ہی نہیں سکتا. قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی ہوگی یا حدیث سے ہوگی یا پھر اجماع امت سے ہوگی جو امت نے آگے بیان کر دی ہے, اور 1400 سالوں سے جو تفسیر چلتی چلی آ رہی ہے. تو لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. اس کا جو اصل مقصد اور اس کی جو تفسیر ہے وہ یہ کہ اسلام کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرتا, بلکہ اگر کسی کو گن پوائنٹ پر کلمہ پڑھوا دیا جائے, زبردستی کلمہ پڑھا دیا جائے, کوئی مسلمان ایسا کرے کلمہ پڑھ دو اور اس کو زبردستی مسلمان کر دیا جائے, تو مسلمان نہیں ہوگا. جبری دین تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. اسلامی ریاست بھی جب قائم ہوتی, جب مجاہدین جاتے کسی ملک میں اور وہاں پر اسلام کا نفاذ ہوتا, تو اٹھائیے ہماری تاریخ, کبھی بھی تلوار کے زور پر کسی کو مسلمان کیا ہی نہیں گیا. یا تو آپ مسلمان ہو جائیے, یا اگر آپ اسلامی حکومت میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ ٹیکس دیجیے جس کے تحت اسلامی حکومت آپ کی حفاظت کا اور آپ کے تمام تر معاملات کا اور معیشت کا اور معاشرت کا اہتمام کرے گی, اور یہی ہمارا طریقہ. تو یہ جو کہا جائے کہ جبری دین ہے, اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب وہ ہے. لا اکراہ فی الدین کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا, اور جو اگر زبردستی مسلمان کرے گا یقیناً وہ قابل جرم عمل ہے, اس کا مواخذہ ہوگا. ہاں, لیکن جو مسلمان ہو جائے, اپنی مرضی سے ہو جائے, اب اس کو اسلام چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. جب تک وہ اسلام کے دامن کرم میں نہیں آیا وہ آزاد تھا, شتر بے مہار تھا, اسلام نے اپنا کوئی حکم اس پر نافذ نہیں کیا. لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا تو اب وہ مسلمان ہی رہے گا. اگر اس نے مسلمان ہونے کے بعد دین کو چھوڑا تو پھر یہ دین کو چھوڑنا ارتداد کہلاتا ہے, یعنی چھوڑنے والا مرتد ہو جائے گا. اور مرتد کے سامنے دو ہی آپشن ہوتے ہیں, یا تو کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو جائے توبہ کر کے, یا پھر اس کو قتل کیا جائے گا. یہ ہے لا اکراہ فی الدین کی وہ تفسیر جو 1400 سالوں سے امت نے بیان کی ہے, اور امت کا اسی پر عمل رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے اپنے عقیدے کو مستحکم اور مضبوط کیجئے. 52 سے لے کر 53 تک کی تحریک
اسی اسلامی قانون کو اسلامی ملک میں نافذ کرنے کے لیے تھی، اور بحمد اللہ تعالی ہمارے بزرگوں نے یہ کام کر دیا اور اسلامی قانون کا نفاذ ہو گیا۔ اب اس کے لیے سیدھی بات، سیدھا معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر، قادیانیوں پر یہ بل پاس ہوا اور ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم مان لے تو غیر مسلم کا انداز، شعار، عبادت کا سب مختلف ہوتی ہے، ان کو شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے تمام کاموں کی اجازت ہوگی۔ جیسے ہندو کو اجازت ہے، ہندو مندر بھی بناتا ہے، اپنا شعار بھی لگاتا ہے، اپنی علامت بھی لگاتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ گرجا گھروں کے باہر جائیں آپ کو صلیب کا نشان نظر آئے گا، ان کی عبادت گاہ بھی ہوگی، وہ اپنی عبادت بھی کرتے ہیں، سارا اہتمام ان کے مطابق ہوتا ہے۔ کلیسا میں چلے جائیں یہودیوں کا ایسا سلسلہ ہوتا ہے، گردوارے میں چلے جائیں تو سکھوں کا اپنا سلسلہ ہوتا ہے، کوئی پابندی نہیں، کیونکہ پاکستان میں اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں۔ ہمارا جو سبز ہلالی پرچم ہے، اس میں جو سفید رنگ ہے یہ اقلیت کی ہی ترجمانی کرتا ہے کہ اقلیتوں کا حقوق بھی پاکستان میں ہے، لیکن گرین رنگ زیادہ ہے، یہ سفید رنگ زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں سفید کو بڑھا کر دیا گیا، جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب نے کل فرمایا کہ یہ پاکستان اسلامی ملک ہے، لیکن لگتا ہے کہ اس ملک میں سارے حقوق غیر مسلموں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے کوئی حقوق ہی نہیں ہے۔ جب دیکھو غیر مسلموں کو حقوق کی بات کرتے ہیں، بھائی غیر مسلموں کے حقوق پہ کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو آپ بتائیے کسی قسم کی کوئی پابندی ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کسی مسلمان نے، اگر کوئی پاگل ہو ایسا اور اسلام کو نہ سمجھتا اس پہ کلام نہیں، لیکن کسی مسلمان نے، کسی عالم نے، کسی دیندار نے کہ بھائی یہ مندر اس کو گرا دو، گردوارے کو گرا دو، یہ گرجا گھر کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ ہماری آبادیوں کے اندر عیسائی رہتے ہیں، ہماری آبادیوں کے اندر ہندو رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی تصادم نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ اسلام کا امن، اسلام کی امن پسندی ہے۔ لیکن بھائی یہ اس وقت ہوتا ہے جب سامنے والا جو کافر ہے وہ اپنے آپ کو کافر مان لے۔ قادیانیوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو کافر مان ہی نہیں رہا، پاکستان کا آئین ان کو کافر کہہ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو کافر ہی نہیں مان رہا اور کہہ رہا ہم مسلمان ہیں۔ تو اب جب اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو مسلمانوں جیسی مسجد بنا رہا ہے، مسلمانوں جیسا شعار، وہ گنبد، وہ مینار بنا رہا ہے، اور اپنی ترویج اسلام کے نام پر، اپنی کتاب کی ترویج قرآن کے نام پہ کر رہا، تو اب اس پر پابندی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان تو ہے نہیں، یہ تو دو نمبر ہی کر رہا ہے۔ بھائی آپ کی دکان کے سامنے کسی بندے نے 4 دکانیں کھول لی، بیکری والے کے سامنے 4 بیکری والے نے دکانیں کھول لی، تو کوئی بندہ اس کو منع کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ بھی کھول رہا ہے، آپ بھی کھول رہے ہیں۔ لیکن اگر جس بندے نے دکان کھولی ہوئی رجسٹرڈ نام کے ساتھ، اسی نام کے ساتھ سامنے بھی دکان کھول لے، نام بھی وہی ہے، اس پر تو قانونی طور پہ کارروائی ہوگی۔ بالکل یہی معاملہ ہے، پاکستان میں اقلیت رہتے ہیں، ان کو حقوق ملتے ہیں، لیکن پاکستان میں اقلیت آئے اور خود کو مسلمان بنائے اور خود کو کہے ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسلامی اور مسلمانوں والے حقوق چاہیے اور ہم خود کو مسلمان کہیں گے، اس وجہ کر قادیانیوں پر اپنے دین کی تبلیغ، اپنے دین کی اشاعت اور اپنی عبادت گاہوں پر شعائر اسلام یعنی گنبد اور مینار اور اس قسم کی چیزوں پر پابندی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قادیانیوں اور سکھوں یا قادیانیوں اور ہندوؤں اور دیگر میں کوئی الگ بات ہے۔ معاملہ یہ الگ بات ہے کہ قادیانی جو ہے وہ دنیا کا بدترین کافر ہے، یہ سکھوں اور ہندوؤں کے مقابلے میں زیادہ ذلیل ہے، لیکن کفر میں تو سارے ایک ہی ہیں نا۔ اس اعتبار سے اگر قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم مان لیں تو پھر یہ اپنے طور پر جیسے سکھوں کو، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو اجازت ان کو بھی ہوگی، لیکن ان کے ساتھ جو مسئلہ ہے، ان کو اجازت نہ ہونے کی وجہ جو پاکستان کا آئین ان غیر مسلموں کو، ان قادیانیوں کو تبلیغ دین کی اجازت نہیں دیتا، شاعر کی اور عبادت گاہ کی اجازت نہیں دیتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا روپ اپنا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو یہ تو آئین سے بھی بغاوت ہے کیونکہ مسلمان تو ہے نہیں آئین میں، اور یہ اسلام سے بھی بغاوت ہے کیونکہ اسلام ان کو کافر کہتا۔ یہی وجہ ہے کہ جس بندے نے 2019 میں جس پر پرچہ کٹا اور اس بندے نے تفسیر صغیر نام سے کتاب قرآن، اپنی مرضی کا قرآن چھاپ کر کے، اس کی تفسیر چھاپ کر کے اس کی اشاعت کرنی شروع کی اور اس کو لوگوں میں بانٹنا شروع کیا، اس پر FIR درج ہوئی اور پھر وہ سارا کیس چلتے چلتے ابھی یہ 6 فروری کو یہ معاملہ حل ہوا۔ حل کیا ہوا؟ اس میں مزید پیچیدہ کر دیا کہ قادیانیوں کو، کیونکہ دین میں جبر نہیں ہے لہذا قادیانیوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے، سب اپنی تبلیغ کی بھی اور عبادت گاہیں کھولنے کی جیسے دوسروں کو اجازت ہے۔ تو میں نے آپ کو کیا دوسروں کو اجازت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو کافر مانتے ہیں۔ مسلمان ملک میں رہ کے اپنے آپ کو کافر، غیر مسلم اقلیت مانو تو میں غیر مسلم والے حقوق ملیں گے، لیکن جو پاکستان میں رہتے ہو اپنے آپ کو غیر مسلم ہی نہ مانے، آئین سے بھی بغاوت،
شریعت سے بھی بغاوت، اسلام سے بھی بغاوت، تو پھر ان کو حقوق تھوڑی دیے جائیں گے؟ ان کے ساتھ وہ غیر مسلموں کے جو حقوق والا معاملہ وہ تھوڑی کیا جائے گا۔ تو جو ہمارے ہاں فیصلہ آیا ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ یہ جو علماء سیخ پا ہیں وہ اسی بات پر ہیں کہ فیصلہ یہ تھا کہ اس بندے کو سزا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، کچھ اپنی حدود سے تجاوز کر کے یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ قادیانیوں کے لیے راہیں ہموار کی جائیں، ان کو اجازت ہونی چاہیے، اور ان کو عبادت گاہ کھولنے کی اجازت ہونی چاہیے، ان کو تبلیغ و ترویج کی اور نشر و اشاعت کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ اس قسم کی اجازت نہ تو آئین پاکستان دیتا ہے اور نہ قانون اسلام دیتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے جس کی وجہ کر معاملات اور حالات گمبھیر ہو رہے ہیں۔ بہرحال ہمارا موجودہ حالات میں جو فریضہ ہے اور جو ہمارا کام ہے وہ صرف یہ ہے، عقیدہ ختم نبوت پر خود بھی مضبوط رہیں، اپنے بچوں کو بھی مضبوط کیجیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اسباق پڑھائیے۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم کوئی اپنی مسجد میں بھی کوئی ختم نبوت کے حوالے سے کوئی کورس شروع کریں، ختم نبوت پڑھائیے، بنیادی باتیں سکھائیے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے اور اس پر ہمارے پاس دلائل کیا ہیں۔ ہر بچے کو کم از کم 2 آیتیں قرآن کی اور 5 حدیث زبانی یاد ہونی چاہیے کہ جو ختم نبوت کے حوالے سے، تاکہ اللہ نہ کرے زندگی کے کسی بھی مرحلے پر کوئی ایسا ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے تو پھر ہمارا بچہ بہترین طریقے سے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر سکے۔ یہاں تو بڑے بڑے لوگوں سے بھی اگر سوال کیا جائے کہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کے پاس کیا دلائل ہیں، تو ہمارے لوگوں کے پاس اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ہمارے اپنے لوگ، ہمارے اپنے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں رہنے والے، مسلمان کہلانے والے، بچپن سے جو مسلمان تھے وہ بھی انہی ختم نبوت کے ڈاکوؤں کی گود میں جا کر کے بیٹھے۔ اور آج تو میں نے ایک بڑی خفیہ رپورٹ پڑھی عجیب و غریب صورتحال کے ساتھ کہ جو معاملہ فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلیوں نے کیا کہ پہلے چھوٹی سی جگہ لی اور اس کے بعد اب پورے پر مسلط ہو گئے، بالکل یہی سلسلہ قادیانی پاکستان میں کر رہے ہیں۔ روا میں چناب نگر میں ایک جگہ لی گئی تھی جو تقریباً کوئی 1500 گز کی یا اس کے آس پاس کی جگہ تھی، اور اس کی 99 سالہ لیز تھی جو 1948 میں کی گئی تھی۔ 1948 کی لیز ابھی آپ کی 2047 میں ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد تو ظاہر ہے مسلمان ان کی دوبارہ لیز نہیں ہونے دیں گے۔ تو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی زمینوں کو بڑھانا اور بڑے مہنگے داموں اپنی زمینوں کو خریدنا شروع کر دیا ہے، جو کام اسرائیل نے فلسطین میں کیا تھا۔ یہودیوں نے گھر خریدنے شروع کیے، مسلمانوں کو بڑی بڑی آفرز کی، مسلمانوں نے گھر بیچے، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اپنا ایک پورا خطہ بسا گئے اور پوری یہودی بستی آباد کر لی گئی، پھر منظم ہوئے اور پھر دھونس کے ذریعے انہوں نے اپنے 1948 کے نقشے میں آج تک کی رپورٹ کے مطابق 72% اضافہ کر لیا یہ یہودیوں نے، اور وہاں کیا ظلم ڈھا رہے ہیں آپ جانتے ہیں۔ 72% اضافہ کرنے کے بعد بھی یہودی رکے نہیں ہیں۔ یہی معاملہ ان یہودیوں کی ناجائز اولاد ان ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا ہے کہ انہوں نے چھوٹی سی جگہ لی اور اب اس جگہ کو بڑھاتے ہوئے مزید مسلمانوں کو بڑی بڑی آفرز کر رہے ہیں۔ اگر میرا یہ کلپ یا میری یہ بات ان جگہوں تک پہنچے کہ جہاں پر یہ غیر مسلم، یہ ختم نبوت کے ڈاکو جہاں پر لوگوں سے بڑے مہنگے داموں گھر خرید رہے ہیں، اللہ کا واسطہ ایمان کا سودا نہیں کیجیے۔ یہ آج چند روپے کی جو چمک ہے یہ کل قیامت میں گلے کا توق بن جائے گا، اور جس مصطفیٰ کی شفاعت کی امید لیے ہم دنیا سے جا رہے ہیں، انہوں نے منہ پھیر کر کے اگر اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کر دی، دنیا تو برباد ہوگی ہوگی، اور آخرت میں بھی کسی قسم کا کوئی حصہ اس بندے کا نہیں ہوگا جس نے ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو کسی طرح کی حمایت یا کسی طرح کی فیور دی ہوگی۔ عقیدہ ختم نبوت کو مضبوط کیجئے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ کسی نے خوبصورت بات کہی، یہی فیصلہ ہے اپنا، یہی بات ہے آخر، ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر۔ اللہ میرے پاکستان کو ختم نبوت کا قلعہ بنائے، اللہ اسے مرکز اسلام بنائے، اللہ اس کی چاروں جانب سے حفاظت فرمائے، اس کے اوپر جو بلاؤں، مصیبتوں اور بحرانوں کی جو آفتیں ٹوٹی ہوئی ہیں اللہ اپنے فضل سے دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے کرم سے یہاں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرمائے، اور آنے والی جو بابرکت رات ہے شب برات، اللہ پاک اس رات کا اہتمام کر کے بہترین طریقے سے روزے رکھ کر عبادات کر کے اللہ اس کے حبیب علیہ السلام کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔